توبہ کا یہ خود علامت بخشش ہے. گناہ کرے پھر توبہ کا وقت مل گیا پھر دنیا سے چلا گیا تو کام ہو جاتا ہے. لیکن وقت توبہ نہ ملے تو پھر معاملات بہت مشکل ہے. اور خودکشی کا تو بہت سخت سخت ہے. حدیث میں صراحتاً ہے کہ جو زہر پیے گا وہ پیتا ہی رہے گا, زہر مرتا رہے گا, پیتا رہے گا. جو حدیدہ سے اس سے لوہے سے اپنے آپ کو مارے گا وہ مارتا رہے گا اور مرتا رہے گا اور زندہ ہوتا رہے گا. یہ سزا ہے اس کی. جہنم میں بھی یہی کرے گا. وہ آگ کی تکلیف الگ ہوگی پھر یہ بھی کرے گا, دوہری تکلیف ہو جائے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو قطعاً یہ پسند نہیں ہے کہ ہمارے کام میں آپ دخیل ہو, کیونکہ حیات اور موت اللہ کا کام. آپ کون ہوتے اس میں دخیل ہونے والے؟ اگر ہم نے وقت لکھا ہی ہوا تھا تو ہمارے ڈائریکٹ جو اسباب تھے ان کو آنے دیتے. آپ بیچ میں دخیل کیوں ہوئے؟ کہتے جی موت کا یہی اس کا وقت تھا, پھر اگر اس نے ایسا کر لیا وہ ٹھیک ہے, لیکن بندے کو سزا ملتی ہے کسب کی, کمانے کی سزا ہے. اس کی سزا نہیں ہے کہ اللہ نے یہ وقت رکھا ہے. دیکھو یہ بوتل ہے نا جی, یہ بوتل میرا رزق ہے, ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے میرا رزق. یہ بوتل آ گئی پانی کی ہے, طرح پینے کا رزق یہ ہے. اب اگر میں اس کو حرام رستے سے لوں گا یہ میرا رزق ہے. یہ جو حرام رستے سے لینے سے جو حرام ہوگا یہ میرا فعل ہے, یہ آپ کے لیے لکھی ہوئی. آپ جب ایک بندہ پی لا جو حرام کھا رہا ہے نا جی, وہ بھی اس کا رزق ہے, لیکن اس نے اس کو حرام کیسے بنایا؟ اپنے فعل سے بنایا. اگر وہ صبر کرتا تو وہ حلال ہے, ہو جاتی, کسی طرح اس تک پہنچ ہی جاتی. یہ ہے تو انسان کو اس لیے قرآن کے ماں کانو یکسبون, کہ وہ کسب کرتے ہیں, ہم اس کسب پر ان کو سزا بھی دیتے ہیں, جزا بھی دیتے ہیں. اگر تمہارا کسب ہوگا تو پھر ہم اس میں دیکھیں گے اچھا کام کیا تو اس پر کرانے والی ذات اللہ کی ہے. واللہ خلقکم وما تعملون, اللہ تمہارے اعمال کے خالق ہے. ان کی اجازت ہوتی تو آپ عمل کر سکتے ہو, نہ ہو تو کون کرے گا. لیکن ہمیں کس چیز کی سزا اور جزا ہے, انعام ملتا ہے, سزا ملتی ہے, ہمیں کسب کی ملتی ہے کہ ہم اس میں جو دخیل ہوتے ہیں, جو فعل, اگر وہ فعل شریعت کے طریقے کے مطابق ہے تو پھر وہ فعل آپ کو جزا ملے گی اور انعام ملے گا. اور اگر وہ دوسرے, جیسے ایک آدمی ہے اور وہ جناب دیکھ رہا ہے جس طرح 1965 کی جنگ میں ہوا, بم باندھا اور وہ ٹینک کے نیچے گھس گیا, جان تو اس نے بھی دی نا جی, لیکن اس کا یہ قصد کسی اور چیز کے لیے تھا, اس نے بھی اپنی جان دی, لیکن وہ شہادت کے کتنے اونچے مرتبے پر فائز ہو گئے. اور اتنے بڑے اسلامی ملک کا دفاع ان چند لوگوں کی قربانی کی وجہ سے ہوا, ان کی ہمت میں آگے بڑھے ہو, ٹھیک ہے. اور ایک خودکشی کر رہا ہے, کسی حالات تنگی ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو مار رہا ہے. اب یہ قصد کا فرق پڑ گیا, دیکھنے میں فیل ایک ہی ہے دونوں کا, وہ بھی مر رہا ہے یہ بھی مر رہا ہے, وہ شہید ہو رہا ہے اور یہ جناب جہنم میں جا رہا ہے. اس لیے انسان کو جو سزا جزا اس کے قصد کی ملتی ہے, تو اگر انسان کو گناہ کے بعد توبہ کا وقت مل جائے بہت بڑی سعادت ہے, بہت بڑی سعادت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ عجیب ہے. اس لیے ہمارے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, جامع بنوری ٹاؤن کے جو بانی تھے, فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر پہلے جنت کا ذکر کیا ہے, ہر جگہ جنت کا ذکر کیا دوزخ کے ساتھ, یہ بتانے کے لیے کہ دوزخ ہم نے آپ کے لیے نہیں بنائی, یہ تو آپ زبردستی جاؤ گے تو, ورنہ ہم نے آپ کے لیے جنت بنائی ہے, ہم نے جنت کے لیے پیدا کیا تمہیں, ہماری شان رحمت چاہتی ہے کہ تم سب جنت میں جاؤ. یہ ڈنڈا تو اس لیے دکھایا گیا ہے کہ بھائی تاکہ تم جنت میں جاؤ, ڈر کی وجہ سے چلے جاؤ. جیسے ہم کہیں یار ادھر نہ جانا, ادھر فلانا ہے, تو پھر دوسرے راستے جاتا ہے, اور آپ بھی چاہتے ہیں اسی راستے سے جائے, تو آپ ادھر سے ڈرا رہے ہو, ادھر سے اس کو لے گئے, تو اس کے لیے خیر خی ہے نا کہ یہاں انعام مل رہا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے. تو جہنم کا جو ڈنڈا ہے یہ بھی دراصل جنت میں لے جانے کے لیے, اس لیے جہنم کے بعد جنت کا ذکر آ جاتا ہے. کہ اصل مقصود تمہارا یہ, جہنم تو ڈرانے کے لیے صرف بنائی ہے, تاکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے,
تو وہ خوف کی وجہ سے ہی ہمیں راضی کرنا شروع کر دیں. اگر وہ شوق سے نہیں کرتے تو خوف سے ہی کر لیں. شوق سے تو بہت اونچا مقام ہے, چلو خوف سے ہی کر لیں, یہ بھی بہت بڑا انعام ہے. اس لیے ہمارے حضرت شاہ کی مختص صاحب فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے ہم پر کہ ڈنڈا دکھا کر اپنا بناتے. یہ ایسی ہے جیسے کوئی ابا کہے, جیسے کوئی بیٹا باہر سے کوئی چیز مانگے کسی سے تو پتہ چل جائے تو ابا اس کو زیادہ خبیث ایسی تیری, اب تو نے کسی مانگی نہ, میں نہیں ہوں, مجھے کوئی نہیں مانگتا, کیا کمی ہے تجھے. تو یہ اس باپ کا غصے ہونا دراصل اس کو عطا کرنے کے لیے کہ غیروں کا محتاج نہ ہو, مجھ سے مانگے. اس لیے علیہ صلی اللہ بھی کافی نبدا, اللہ کافی نہیں بندے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, صحابہ کرام رو پڑے کہ اللہ نے شکایت کی ہماری کہ تم غیروں سے توقع رکھتے, ہم نہیں ہیں, ہمیں تو کیوں مانگتے دوسروں سے, ہم سے مانگو نا, کیا کمی ہے ہمارے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جہنم کا ڈنڈا بھی جو ایسے لوگ ہیں جو جوتے سے سیدھے ہوتے ہیں ان کو ڈرایا تھا کہ وہ بھی ہمارے بن جائیں جنت میں چلے. تو اللہ تعالیٰ نے تو بنائی ہمارے لیے جنت ہے, دوزخ میں تو زبردستی جانے والی بات ہے. اس لیے تھوڑا سا بہانہ بھی مل جائے نا رحمت کا تو اللہ معاف کر دیتے ہیں, لفظ توبہ نکل جائے معاف کر دیتے ہیں. یعنی ایک روایت میں نے پڑھا کہ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں, جبریل صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے بارے میں اللہ کے دربار میں اس کی رپورٹ پیش ہوگی تو پتہ چلے گا وہ آدمی تو ایسے غافل ہی تھا, لیکن حالت بیماری میں اس کو سخت بخار تھا, تو حالت نیند میں جب اس کو شدت بہت, اس کے منہ سے نکلا اللہ اللہ نکلا اس کے منہ سے, لیکن اس کو پتہ بھی نہیں, وہ بھی خزانے میں موجود تھا. اللہ فرمایا چلو ہمارا نام تو لیا تھا نا, چلو جس حالت میں تھا اس پر بخشش ہو جائے. تو اعلان ہوگا رؤوس الخلائق لوگوں کے سامنے کہ ایک آدمی کی لفظ اللہ حالت غفلت میں کہنے پر بھی بخشش ہو. اس لیے معصیت کے بعد انسان کو اگر موقع مل جائے توبہ کا تو اس سے وہ بڑی سعادت ہے. ایک چیز آپ کی جمع ہو گئی جس سے بخشش کا ایک معنی بن گیا. اس لیے رسول اللہ نے اس لیے فرمایا کہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے, اور ہوتی ہے, خطاؤں کا پتلا ہے, تو فوراً کو نیکی کر لو تاکہ وہ نیکی اس غلطی کو ختم کر دے. اور میں اتوی سے حسنت تم ہوا, اور میں کہ برائی ہو جائے فوراً تو صاحبن کا کلمہ پڑھ لے, اور میں کلمہ تو بہت بڑی نیکی, جیسا آپ کی نظر خراب ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لی, اس کا اثر ختم ہو جائے گا. منہ سے غلط بان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لی, وضو کر لیا, 2 رکعت پڑھ لی, کوئی بھی کر لیا نیکی کا, اس کا اثر کو مٹا دے گا, تم ہوگا. جی